میں ایک کاؤنٹر کوشچن کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو لوگ سنتے ہیں ان کو بھی ایک امید ہے کہ اس سے ایک جواب مل جائے دوسروں کا منہ بند کرانے کا انشاءاللہ جی۔ یہ لوگ حدیث پاک جو پیش کرتے ہیں بخاری شریف کی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور اس کو لاتے ہیں صرف رمضان کے مہینے میں، جبکہ حدیث میں رمضان کے علاوہ کا بھی ذکر ہے۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ صرف رمضان ہی میں یہ حدیث کیوں لاتے ہو؟ تراوی اگر رمضان میں 11 ہے، 8 اور 3 وتر 11، تو تم رمضان کے علاوہ بھی تراوی پڑھتے ہو، تو اب یہاں لاؤ تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اچھا، پھر وہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد تقریباً 40 سال تک فزیکلی الائیو رہی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور، اسی طرح حضرت عمر بن خطاب کا دور، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دور پایا، یہ سب کو مسلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 20 رکعت تراوی کا جماعت سے انتظام فرمایا، تب سیدہ عائشہ نے روکا کیوں نہیں کہ نہیں میرے آقا نے 11 سے زیادہ نہیں پڑھی تو آپ کیسے 20 کو کرا دیے؟ جبکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، علی مسعود بول رہا ہوں بھائی، کیسے ہیں آپ؟ علی میرے پاس she was regarded as a mufti among the صحابہ، سیدہ عائشہ صدیقہ صحابہ کے درمیان ایک مفتی کی حیثیت سے تھی، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ روکے، تو نہ ہی سیدہ عائشہ صدیقہ نے روکا، نہ ہی حضرت عثمان غنی کے زمانے میں روکا گیا، نہ ہی مولا علی مشکل کشا کے زمانے میں روکا گیا۔ اب جواب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ اگر یہی کہنا چاہتی ہے کہ تراوی 8 رکعت ہے تو انہیں چاہیے تھا روکے، تو یہاں اجماع صحابہ سے پتہ چلا کہ تراوی 20 رکعت ہے۔ پھر یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو تہجد کے باب میں نقل فرمایا، جس سے یہ پتہ چلا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ یہاں حضور کے تہجد کی نماز کا ذکر کر رہی ہے، اور تہجد ظاہر ہے آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، رمضان شریف میں یا رمضان کے علاوہ۔ تو یہ جب بات ہم پیش کرتے ہیں ان وابلس کو، جو نجدیوں کو، غیر مقلدوں کو، تو وہ ایک بات کو لے آتے ہیں، تو انہوں نے میرے سامنے بات ہوئی ہے تو انہوں نے اس طرح کہا نہیں اصل میں تراوی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تراوی، قیام اللیل، تہجد سب ایک ہی ہے، تراوی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب قیام اللیل ہے، یہ سب تہجد کی بات ہے۔ تو ہم نے ایک اور کاؤنٹر کیا، اگر تراوی نہیں ہے، تہجد کی بات ہے، تو امام بخاری نے بخاری شریف میں تراوی کا باب کیوں باندھا؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ تراوی نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ When these people say that there's nothing called Taraweeh, only Qiyamul Layl, then wasn't Imam Bukhari aware of this for him to write a chapter on the chapter of Taraweeh? تو اب جب یہ حدیث پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں تراوی، تہجد، قیام اللیل سب ایک ہی ہے۔ اگر سب ایک ہی ہے تو امام بخاری نے قیام اللیل کا باب کیوں الگ سے باندھا، تراوی کا باب کیوں الگ سے باندھا، تہجد کا باب الگ سے کیوں باندھا؟ تو یہ اصل میں اپنی منمانی کرنے کے لیے بزرگوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس کو ان کے حال پہ رکھنا یہ قرآن سے ثابت ہے، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جس کا مفہوم یہ کہ جو مومنین کے طریقے سے الگ ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے سیدنا فاروق اعظم سے لے کر اب تک امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، سیدنا غوث پاک، غریب نواز، شہاب الدین سہروردی، حضرت بہاؤالدین نقشبندی، تمام بزرگان دین نے 20 رکعت پڑھی ہے، تو تمام بزرگوں کا راستہ چھوڑ کر یہ الگ سے راستہ نکالے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا جو سب سے بری جگہ ہے۔ تو اب قرآن کی روشنی میں بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا یہی اسلام ہے، اور بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹنا یہ جہنم کا راستہ ہے۔ So very simple, if they want to be on the right path, they should follow the path of the pious predecessors۔ اور حضور ایک اور بات میں عرض کر دوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے فرما دیا نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ کیا ہمارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے فاروق اعظم، جس راستے پہ تم چلتے ہو شیطان راستہ بدل دیتا ہے؟ اس کا مطلب شیطان کو ہمارے آقا دیکھ رہے ہیں، شیطان بھی ہمارے آقا کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اب جو چاہتے ہیں کہ شیطان کے راستے پر چلیں وہ 20 کا ریجیکٹ کرے،
اور جو چاہتے ہیں خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلے وہ بھی اس پر عمل کرے. سیدھی سی بات ہے, اس لیے کہ حدیث پر ہی عمل ہوگا. حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تو ان کے طریقے پہ عمل کرنا ان ریالٹی حدیث پہ عمل کرنا ہوا. اب جو یہ کہتے ہیں ہمیں قرآن اور حدیث کافی ہے, بزرگان دین کا طریقہ ضرورت نہیں, فاروق اعظم کا طریقہ ضرورت نہیں, حدیث کافی ہے, تو یہ بھی تو حدیث ہے کہ ان کا طریقہ فالو کرو. اگر یہ فالو نہیں کرتے تو حدیث پہ عمل کہا ہوا؟ تو in the name of the Quran and Hadith they are making people away from Quran and Hadith. Allah Ta'ala protect us from such people. آمین, اللہم آمین, اللہم آمین.